بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوستو اور بزرگوں، میری کامیابی آپ کی کامیابی بلکہ پورے دنیا کے انسانوں کی کامیابی کو اللہ پاک نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جیسا کہ ہم سب نے یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہماری اور آپ کے دلوں میں آ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم پر اللہ کا فرض ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اللہ کا حکم نماز کا آیا ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ نماز بے حیائی کے کاموں کو روکتی ہے۔ نماز اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ 40 دن تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری، ایک منع، اور دوسرا جہنم سے بری۔ نفاق سے نفاق منافق ہو کر دنیا سے نہیں جائے گا، اور جانے کے بعد جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 5 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ پاک اس کی رزق کی تنگی کو دور فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں، اور پل صراط سے بجلی کی رفتار سے پار کرا دیتے ہیں، اور چوتھا سیدھے ہاتھ پہ اعمال نامہ ملتا ہے، پانچواں بغیر حساب کتاب اللہ پاک اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ایسی نمازوں کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو قرآن پاک کا ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے، اور دین کا ایک باب سیکھنا 1000 نفلوں سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد ذکر کرنے والے زندہ کی مثال ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ کی مثال ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ کی مثال ہے۔ ذکر کی 3 تسبیحات ہیں، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، جو 100 مرتبہ روزانہ ورد رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ذاکرین میں سے اٹھائے گا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہوگا، اور وہاں سے ذاکرین ہنستے ہنستے گزریں گے۔ اس کے بعد ہے اکرام مسلم، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، علماء دین کی قدر کرنا۔ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہیں آتا، علماء دین کی قدر نہیں کرتا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بھی عطا صحیح نیت، اس کے بعد جو بھی دے اللہ کی رضا کی خاطر کرے، مثلا جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے، چاہے ذرے سے ذرہ ہو یا بڑے سے بڑا ہے، تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر عطا دیتا ہے۔ چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ ہو، اللہ پاک اس کی پرورش فرماتا ہے، اور احد جبل جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر احد جبل جتنا سونا چاندی خرچ کرتا ہے اللہ کی خاطر، اور اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھلانا ہو گیا، تو الٹا پکڑ کا باعث بنے گا، مثلا مال بھی ضائع اور الٹا پکڑا بھی گیا۔ اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ۔ جب قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو اللہ پاک کسی ایک پیغمبر کو بھیجتے تھے،
جب وہ اس کی قوم کو آ کر بتاتا تھا، یہی دعوت دیتا تھا، کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس کی قوم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا کا عذاب آیا۔ مثلاً کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اس نے بھی یہی دعوت دی، کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اللہ پاک نے اس کو عزت عطا فرمائی، دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، تو یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔